ویلکم ٹو برہانس پریپریٹری اکیڈمی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بیچ 3 اور 4 کو خوش آمدید کہوں گا. جنرل نالج کا سیکشن جاری ہے اور کل ہم نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے حوالے سے ٹاپک کا آغاز لیا تھا اور اس میں نے آپ کو دنیا میں جتنی بھی امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے نیمز بتائے تھے, ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ بتائی تھی اور ان کے ہیڈ کوارٹرز کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا. اور اکثر آپ سے ایگزامس میں یہی کویشچنس کیے جاتے ہیں اور چند ایک مزید آرگنائزیشنز کا ہم نے کل ذکر کیا تھا. تو آج لیکچر نمبر 16 کے اندر ہم اسی آرگنائزیشنز کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آج کچھ مزید آرگنائزیشنز کا ہم اس لیکچر کے اندر ذکر کریں گے. تو آپ نے لیکچر دھیان سے سننا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں جو کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر کے اندر آپ کو اسٹریٹجی بتائی تھی کہ اچھے سے تیاری آپ نے کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو اس کے ہینڈ ریٹن نوٹس آپ نے بنانے ہیں. جو بھی میں چیزیں بتاؤں, جو بھی اس لیکچر کے اندر آپ کو اسکرین پر نظر آئیں, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آنے والے ایگزامس میں آپ کو یہ چیزیں لانگ ٹرم تک یاد رہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو وائنڈ اپ کریں گے اور پی ڈی ایف فائل آج لیٹ نائٹ یا کل صبح آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی. اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. تو ورسا پیکٹ واز ڈیزالوڈ آن 1 جولائی 1991. ہم کل اس کو پڑھ چکے تھے. تو آج ہم آغاز لیتے ہیں سینٹو سے. ٹھیک ہے, اب سینٹو ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ کب اسٹیبلش ہوئی ہے آگے میں نے جو ایئر آف اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مینشن کر دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے یہ چیزیں یاد ہو سکیں. تو سینٹو کو بغداد پیکٹ بھی کہا جا سکتا ہے. تو اب ایگزامنر آپ سے سینٹو کے حوالے سے بھی کویشچن کر سکتا ہے اور بغداد پیکٹ کا نام لے کر بھی آپ سے کویشچن کر سکتا ہے. تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ سینٹو اینڈ بغداد پیکٹ آر سیم. ٹھیک ہے, تو کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ان کی کنفیوژن دور کرتا چلوں کہ سینٹو اینڈ بغداد پیکٹ آر دی سیم پیکٹس اور ٹریٹیز. اچھا, سینٹو اسٹینڈس فار سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن اس کو کہا جاتا ہے. سینٹو اسٹینڈس فار سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن اس کو کہا جاتا ہے. اٹ از آلسو نون ایز بغداد پیکٹ, اس کو بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا ہے. اچھا, اب زیادہ تر جو آپ سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. تو آپ نے ہر ایک آرگنائزیشن کی جو مین 3 چیزیں جو آپ نے اپنے پلے سے باندھ لینی ہے, ویسے تو ساری کی ساری جو چیزیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, لیکن ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ, ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ہیڈ کوارٹرز کہاں پر موجود ہیں. تو یہ 2 سے 3 چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں. ایف پی ایس سی کا ایگزام اٹھا لیں, پی پی ایس سی, ایس پی ایس سی, جتنی بھی ٹیسٹنگ سروسز ہیں پاکستان میں وہ اس طرح کے کویشچنس آپ سے کرتی ہیں. اب اٹ واز اے ملٹری الائنس, کیونکہ یہ ایک ملٹری الائنس ہے. ٹھیک ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بے تحاشا الائنسز بنائے گئے. ٹھیک ہے, ان کا پرپس بھی آپ کو بتا دیا گیا. اور سم ٹائمز آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کا پرپس کیا تھا. تو بیسیکلی اٹ واز اے ملٹری الائنس. اس کے ساتھ ساتھ اٹس ہیڈ کوارٹر واز لوکیٹڈ ان بغداد. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بغداد جو کہ عراق کے اندر موجود ہے. جو کہ اب یہاں پر جو سینٹو ہے یہ 2 طرح سے اب تقسیم ہے, کیونکہ جب یہ اسٹارٹ میں انیشیلی بنی تو اس کا ہیڈ کوارٹرز کہاں پر موجود تھا, بغداد میں تھا, جو کہ 1955 سے لے کر 1958 تک رہا بغداد میں. جب عراق نے اس سے وڈرا کر لیا, اپنے آپ کو وڈرا کر لیا سینٹو سے, تو پھر اس کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ انقرہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا, جو کہ 1958 سے لے کر 1979 تک رہا. اب 1979 کے بعد یعنی 1979 کے اندر یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ وائنڈ اپ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کو ختم کر دیا. کیا یہ ختم ہو گئی کیونکہ جتنے بھی اس کے اندر ممبر اسٹیٹس تھے انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے اس سے وڈرا اپنے آپ کو کر لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اٹ ہیز 5 ممبر اسٹیٹس. ان کے پاس 5 ممبر اسٹیٹس تھے جب یہ بنی ہے. کون کون سے؟ ایران, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ عراق, پاکستان, ٹرکی اور یونائٹڈ کنگڈم. تو یاد رکھیے گا سینٹو کے اندر یہ 5 ممبرز موجود تھے. بیسیکلی یہ جو آئیڈیا تھا, اب یو ایس سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس کو بنانے میں بہت زیادہ یعنی پریشرائز کیا ان ممالک کو کہ آپ اس طرح کا ایک ایسا گروپ بنائے جہاں پر آپ کو ایک ملٹری الائنس ہو, کبھی بھی آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ کا ساتھی اس وقت آ کھڑا ہو. لیکن اصل میں بیسیکلی ہوا کیا, میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سا پس منظر بھی بتا دوں کہ پاکستان نے اس سے وڈرا کیوں کیا اپنے آپ کو. تو اس کی وجہ تھی, آپ کو میں شاید پڑھا چکا ہوں کہ 1965 نہیں, ہم پاکستان اسٹڈیز میں اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, 1965 میں جب پاکستان کی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, تو obviously کیونکہ یہ ملٹری الائنس تھا تو پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا اپنے دیگر ممالک کے, جس میں یونائٹڈ کنگڈم بھی شامل تھا,
عراق، ایران بھی شامل تھا. خیر ایران نے تو کافی حد تک مدد بھی کی، لیکن بیک ہینڈ پہ جو اس نے یہ آرگنائزیشن بنوائی تھی، جو کون تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا جس نے اس آرگنائزیشن کو بنوایا تھا، لیکن وہ اس کا خود حصہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، پاکستان کی جو ملٹری اسسٹنس ہیں وہ 1965 کی جنگ میں نہیں کی گئی، تو اس وجہ 71 میں بھی نہیں کی گئی، تو یہ وجہ تھی سب سے بڑی کہ پاکستان نے اپنے آپ کو سینٹو سے وڈرا کروا لیا. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. دا الائنس واز ڈیزالوڈ ان 1979، 1979 کے اندر یہ ڈیزالو ہو گیا. یہ آرگنائزیشن جو ہے سینٹو یا بغداد پیکٹ، یہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اس کے بعد پاکستان، ٹرکی اینڈ ایران وڈریو فرام سینٹو ان 1979. تو 1979 کے اندر پاکستان نے بھی اپنے آپ کو یہاں سے وڈرا کر لیا، ٹرکی نے بھی اور ایران نے بھی. ٹھیک ہے، وجہ میں پاکستان کی جو میجر وجہ تھی وہ آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا، یو ایس اے واز ایکٹیو ٹو اسٹیبلشڈ سینٹو بٹ ناٹ ٹیکن پارٹ ایز اے ممبر. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اس کو بنانے کی تکلیف تھی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو تھی، لیکن وہ اس کا خود سے ممبر نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، یہاں سے بھی بہت زیادہ آپ سے کوشچنس کیے جاتے ہیں، تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا امپورٹنٹ چیزوں کو. تو سیٹو واز اسٹیبلشڈ ان 1954. تو سینٹو کب ہوئی ہے؟ سینٹو یا بغداد پیکٹ 1955 میں بنا ہے، اور سیٹو کی جب ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، تو یہ 1954 میں وجود میں آئی. ٹھیک ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. لاسٹ ٹائم بھی بہت طرح کے اس طرح سے کویشچنس پوچھے گئے، ایف پی ایس سی ہو، پی پی ایس سی ہو، ایف آئی اے ہو، جو ڈفرینٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں آپ سے اس طرح کے کویشچنس کرتی ہے. اس کے بعد اٹ واز آلسو نون ایز منیلا پیکٹ. ٹھیک ہے، اب آپ سے ایگزامنر آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے، سم ٹائمز آپ سے کویشچن کر سکتا ہے سیٹو کے حوالے سے، اور کبھی کبھار اسی کا نام چینج کر منیلا پیکٹ کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بتائیں منیلا پیکٹ جو ہے وہ کب اسٹیبلش ہوا. تو یہ دونوں چیزیں سیم ہی ہیں. ٹھیک ہے، مزید آگے بڑھتے ہیں. اٹس ہیڈ کوارٹر از لوکیٹڈ ان بینکاک، تھائی لینڈ. ٹھیک ہے، ان کا ہیڈ کوارٹرز تھائی لینڈ کے اندر موجود ہے. پھر اٹ ہیڈ، کیونکہ یہ بھی اور آبویسلی یہ جو سیٹو ہے یہ بھی آگے چل کر کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی آرگنائزیشن. تو اس کے ہم 8 ممبرس اسٹیٹس تھے. کون کون سے؟ ان 8 ممبر اسٹیٹس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آسٹریلیا اس میں شامل تھا، فرانس اس میں شامل تھا، نیوزی لینڈ اس میں شامل تھا، پاکستان بھی اس کا حصہ تھا، کیونکہ پاکستان ایسٹ ایشیا اس ٹریٹی کا حصہ تھا. اور اس کے بعد فلپائن جو ہے وہ اس کا حصہ تھا، اور اسی کے بعد تھائی لینڈ اس کا حصہ تھا، یونائٹڈ کنگڈم بھی اس کا حصہ تھا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی اس کا حصہ تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اٹ ہیڈ 6 آفیشیل لینگویجز، جس میں انگلش بھی شامل تھی، اردو بھی شامل تھی، تھائی بھی شامل تھی، فلپینو بھی شامل تھی، اسپینش بھی شامل تھی، اور فرینچ بھی شامل تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیٹو واز ڈیزالوڈ آن 30 جون 1977 آفٹر مینی ممبرس لاسٹ اٹس انٹرسٹ اینڈ وڈریو. اب 30 جون 1977 کو ڈیزالو ہو گئی یہ آرگنائزیشن. سیٹو ڈیزالو ہوئی ہے 1977 کو، اور سینٹو کا میں بتا چکا ہوں 1977 کے اندر 1979 کے اندر وہ ڈیزالو ہوئی ہے. آفٹر مینی ممبرس لاسٹ انٹرسٹ اینڈ وڈریو. اٹ واز ساؤتھ ایسٹ ایشیا کولیکٹیو ڈیفینس ٹریٹی. یہ ایک کولیکٹیو ڈیفینس ٹریٹی تھی جو کہ بنائی گئی. اب جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، سینٹو بھی ایک ملٹری الائنس تھا، اسی کے ساتھ ساتھ سیٹو بھی ایک ڈیفینس ٹریٹی تھی جو کہ سائن کی گئی. پاکستان وڈریو فرام سیٹو ان 1973. اگین اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ نہ 1965 میں ڈیفینس کے اکارڈنگلی جو پاکستان سیٹوں کا حصہ تھا، تو اس کے مطابق نہ پاکستان کی مدد 1965 میں کی گئی جب جنگ ہوئی ہے انڈیا سے، اور نہ پاکستان کی مدد 1971 کے اندر کی گئی. تو پاکستان کو بہت زیادہ اس حوالے سے بڑے خدشات تھے کہ ان کا جو یہ ایک ملٹری الائنس بنا ہے یا ڈیفینس ٹریٹی جس کو ہم نے سائن کیا ہے، تو اس میں موجود ممبرز کسی نے بھی پاکستان کی مدد نہیں کی، اور پاکستان نے پھر اس کو یوز لیس سمجھ کر 1973 کے اندر اس کو اپنے آپ کو یہاں سے نکال لیا. پھر ایک اور آرگنائزیشن افریقن یونین جو کہ 2002 میں بنی ہے. بیسیکلی اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایگزامس میں پوچھے جا سکتے ہیں. دا افریقن یونین از اے کانٹیننٹل یونین کنسسٹنگ آف 55 ممبر اسٹیٹس. اب افریقہ کے اندر جتنے بھی امپورٹنٹ کنٹریز ہیں 55 ممبر اسٹیٹس ہیں وہ اس میں شامل ہیں. لوکیٹڈ آن دا کانٹیننٹ آف افریقہ. آبویسلی افریقن یونین ہے تو اس میں صرف اور صرف کانٹیننٹ افریقہ سے ہی ممالک شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد افریقن یونین واز فاؤنڈڈ آن 9 جولائی 2002.
2002 کے اندر یہ بنائی گئی آرگنائزیشن. کہاں پر بنائی گئی ہے؟ ڈربن ساؤتھ افریقہ کے اندر اس کو بنایا گیا ہے. اس کے بعد ہیڈ کوارٹرس آف افریقن یونٹی از ایڈیس ابابا جو کہ ایتھوپیا کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹرس موجود ہے. پوچھا جا سکتا ہے, نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. اس کے بعد دا موٹو آف افریقن یونین یونائٹڈ اینڈ اسٹرانگ افریقہ. اس کا موٹو کیا تھا؟ اس کا موٹو تھا یا گول تھا وہ تھا یونائٹڈ اینڈ اسٹرانگ افریقہ. اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اٹ ہیز 6 ورکنگ لینگویجز. ٹھیک ہے, پھر ہم ایک اور امپورٹنٹ آرگنائزیشن کا ذکر کرتے ہیں جو کہ 1864 کے اندر وجود میں آئی. ٹھیک ہے, ہینری ڈورنٹ جو شخص تھے جنہوں نے انٹرنیشنل ریڈ کراس آرگنائزیشن بنائی. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں. دا انٹرنیشنل ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ موومنٹ از اے ہیومینیٹیرین موومنٹ ود اپروکسیمیٹلی 97 ملین والنٹیئرس اس وقت اس کے ساتھ موجود ہیں. ممبرس اینڈ اسٹاف ورلڈ وائڈ, پوری دنیا میں 97 ملین والنٹیئرس کے ساتھ یہ آرگنائزیشن موجود ہے اور 1864 میں یہ آرگنائزیشن بنی ہے. اٹ واز فاؤنڈیڈ ٹو پروٹیکٹ, کس لیے بنائی گئی؟ اٹ واز فاؤنڈیڈ to protect the human life and health, to ensure respect for all human beings and to prevent and alleviate human sufferings. ٹھیک ہے, it was established in 1864 by Henry Dunant. ہینری ڈونانٹ نے اس کو 1864 میں بنایا. اکثر یہ ایم سی کیوز آپ سے ایگزامس میں پوچھا جا سکتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے آپ سے پوچھا جائے گا. اٹس ہیڈ کوارٹرز لوکیٹڈ ان جنیوا. جنیوا سوئٹزرلینڈ کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹرز موجود ہے. اور نوبل پیس پرائز اس آرگنائزیشن کو کتنی بار ملے ہیں؟ 3 دفعہ ان کو نوبل پیس پرائز ملے ہیں. 1917 میں جب انہوں نے ورلڈ وار 1 کے اندر بہت زیادہ کام کیا اور جو ہیومن لائف ہے اس کو سیو کرنے کے لیے ان کے ہیلتھ کے حوالے سے, فرسٹ ایڈ کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا. 1917 میں پھر ان کو اس بنیاد پر نوبل پیس پرائز دیا گیا. پھر 1944 میں بھی اگین ورلڈ وار 2 میں بھی انہوں نے بے تحاشا کام کیا. اینڈ لاسٹ 1963 کے اندر بھی ان کو نوبل پیس پرائز دیا گیا. اچھا, موٹو آف ریڈ کراس از چیریٹی ان اے وار. تو اس کا جو موٹو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جو وار کے دوران جتنی بھی کیجویلٹیز ہوتی ہیں, جتنے بھی لوگ باؤنڈڈ ہوتے ہیں یا جتنے بھی ڈیوسٹیشن ہوتی ہے, تو اس وار کے جو افیکٹیز ہوتے ہیں ان کو یہ چیریٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کی زندگی دوبارہ سے بحال ہو سکے. تو انٹرنیشنل ریڈ کراس کا یہی مقصد ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر آپ نے نیوز چینلز پہ بہت سنا ہوگا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی, پاکستان اس نمبر پر ہے, انڈیا اتنے نمبر پر ہے. کرپشن کے حوالے سے آپ نے بہت دفعہ یہ نیوز میں آپ نے سنا ہوگا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا نام. تو اس حوالے سے آج اس کو ڈیٹیل میں پڑھا دیتے ہیں. ٹرانسپیرنسی از لوکیٹڈ یہ کہاں پر موجود ہے؟ یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے, میں اس کو سدھار دوں گا. تو یہاں پر بیسیکلی یہ 1993 میں بنی ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹرس آگے چل کر ڈسکس کر لیتے ہیں. اٹ از انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے, اٹس پرپز از کمباٹ کرپشن اینڈ کرائم پریونشن. اس کا بیسک کام کیا ہے کہ یہ کرپشن کو روک سکے. اسی وجہ سے یہ ہر سال ایک انڈیکس جاری کرتی ہے. اس انڈیکس میں بتاتی ہے کہ پاکستان کا جو انڈیکس ہے اس بار کہ 120th رہا یا 140th رہا کرپشن پہ, تو یہ ہر سال ایک رپورٹ پیش کرتی ہے. اس کے بعد اٹس ہیڈ کوارٹرز لوکیٹڈ ان برلن, جرمنی کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے. اکثر آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے, یہاں سے بہت امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے, اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. پھر اس کے بعد ایک اور آرگنائزیشن جو کہلاتی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل. ٹھیک ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کیا کام ہے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل واز فاؤنڈیڈ ان 1961, 1961 میں اس کو بنایا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اٹس گول از ٹو پروٹیکٹ ہیومن لائفز. جس طرح سے ریڈ کراس کا ایک کام تھا, اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام تھا کہ کسی طرح سے لوگوں کی زندگیاں بچانا, لوگوں کے لیے کام کرنا, لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنا. اسی طرح سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کام ہے کہ جو ہیومن لائفز ہیں اس کو بچایا جا سکے. اٹس ہیڈ کوارٹرز ان لوکیٹڈ ان لنڈن. ٹھیک ہے, اب ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو یاد رکھیے گا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو کہ کرپشن اور کرائم پریونشن کا کام روکنے کا کام کرتی ہے, تو اس کا ہیڈ کوارٹرز برلن جرمنی کے اندر موجود ہے. اور جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے جو کہ ہیومن لائفز کو سیو کرتی ہے, تو اس کا ہیڈ کوارٹر لنڈن کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل واز فاؤنڈیڈ ان لنڈن جولائی 1961 میں اس کو بنایا گیا. اچھا, کس شخص نے بنایا گیا؟ اکثر کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. تو پیٹر بینکس نے, وہ شخص تھے جنہوں نے اس آرگنائزیشن کو بنایا. ہیڈ پریویسلی بین فاؤنڈنگ ممبر آف دی UK لا ریفارم آرگنائزیشن جسٹس. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. RCD ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ. تو ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں. ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ فار RCD اور آرگنائزیشن فار ریجنل کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ, جس کو ORCD کہا جا سکتا ہے, واز اے ملٹی گورنمنٹل آرگنائزیشن وچ واز اوریجنلی اسٹیبلشڈ آن
21 جولائی 1964 کو یہ وجود میں آئی. کون کون ممالک تھے جنہوں نے اس کو بنایا؟ تو ایران، پاکستان اینڈ ٹرکی وہ ممالک تھے جنہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا. اچھا، اٹ واز ریپلیسڈ بائی دا اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ان 1985. 7 نیو ممبرس ور ایڈڈ. افغانستان، آذربائیجان، قزاقستان، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان اینڈ ترکمانستان، انہوں نے اس کو بعد میں جوائن کیا. ٹھیک ہے، اب ای سی او کے حوالے سے یاد رکھیے گا، ریجنل RCD ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کا نام چینج ہوا. کب ہوا ہے نام چینج؟ 1985 کے اندر نام چینج ہوا ہے اور اس کو اب ای سی او کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے ممبرز میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب نان الائن موومنٹ، یا آپ اس کو نیم کے نام سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی جگہ پر اس طرح سے لکھا جاتا ہے. نان الائن موومنٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں. دا نان الائن موومنٹ نیم از فارم آف 120 کنٹریز دیٹ آر ناٹ فارملی الائنڈ ود اور اگینسٹ اینی میجر پاور بلاک. اب کیا ہوتا تھا ورلڈ وار 2 کے اندر؟ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے 2 بلاکس بن چکے تھے. ایک بلاک جو ہے وہ دوسرے بلاک کے اگینسٹ لڑتا تھا. ٹھیک ہے، ایک گروپ بن جاتا تھا جو دوسرے گروپ کے اگینسٹ لڑتا تھا. تو نان الائن موومنٹ کا مقصد ہے، یہ وہ ممالک تھے جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، وہ کسی کے ساتھ الائن جو ہے ایک گروپ نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، آفٹر دا یونائٹڈ نیشنز اٹ از دی لارجسٹ گروپ آف اسٹیٹس ورلڈ وائڈ. اگر دیکھا جائے ایک جو گورنمنٹل آرگنائزیشن، انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے پوری دنیا میں، تو آپ جانتے ہیں کل کے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں، لاسٹ لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کتنے ممالک ہیں؟ 193 ممالک موجود ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں نان الائن موومنٹ کی تو اس میں کتنے ممالک موجود ہیں؟ اس میں 120 ممالک موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو 120 ممالک اس میں موجود ہیں. تو اس حوالے سے دنیا کی دوسرے نمبر پر ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں پر اتنے ممبرز موجود ہیں جو کہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، جو کہ نان الائن موومنٹ ہے جو کہ چلائی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اٹ ہیز 20 آبزرور اسٹیٹس. اس کے اندر 20 آبزرور اسٹیٹس بھی شامل ہیں. اٹ واز اسٹیبلش ان 1961. تو آبزرور اسٹیٹس کے حوالے سے میں لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آبزرور اسٹیٹس ہوتے ہیں جن کے پاس لمیٹڈ رائٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹ واز اسٹیبلش ان 1961. 1961 میں اس کو بنایا گیا. دا کنٹریز آف دی نان الائن موومنٹ ریپرزینٹ نیئرلی 2/3 آف دی یونائٹڈ نیشنز ممبرز اینڈ کنٹین 55% آف دا ورلڈ پاپولیشن. اگر دیکھا جائے تو 2/3 جو پورے ممبرز ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 193 جو ممبرز ہیں وہ کہاں پر UNO کے اندر موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے مد مقابل 120 ممبرز آپ کے نیم میں موجود ہیں جو کہ بنتا ہے 2/3. ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کی 55% آبادی جو ہے، اگر اس کو ہم پرسنٹیج میں وہ کریں تو 55% آبادی نان الائن موومنٹ کا حصہ ہے. اچھا، دا ٹرم نان الائنمنٹ واز یوزڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان 1950. پہلی دفعہ جو ٹرم استعمال کی گئی 1950 میں کی گئی. جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ یہ 1961 میں آرگنائزیشن بنی، لیکن جو ٹرم استعمال کی گئی نان الائنمنٹ یہ 1950 میں کی گئی. ایٹ دا یونائٹڈ نیشنز بائی انڈیا اور یوگوسلاویا نے یہ ٹرم استعمال کی. بوتھ آف وچ ریفیوز ٹو الائن دیم سیلف ود دا ایدر سائڈ آف دا ملٹی الائنسز انوالونگ کورین وار. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ممالک تھے نان الائن موومنٹ، وہ ممالک تھے جو کہ کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک نیوٹرل رہیں. جو آج کل آپ خبروں میں جو ایک لفظ سنتے ہیں نیوٹرل، تو اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے نان الائن موومنٹ وہ ممبرس تھے جو کہ چاہتے تھے کہ کسی بھی لڑائی کے اندر جو ہے وہ کسی کا بلاک کا حصہ نہ بنے، وہ نیوٹرل ہی رہیں. اچھا، اٹس ہیڈ کوارٹرز لوکیٹڈ ان دا نیو یارک USA. اس کا ہیڈ کوارٹرز کہاں پر موجود ہے؟ USA کے اندر موجود ہے. اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا بھی ہیڈ کوارٹرز کہاں پر موجود ہے؟ جی ہاں، میں پڑھا چکا ہوں، نیو یارک کے اندر ہی موجود ہے. اچھا، پاکستان ڈڈ ناٹ جوائن دی نیم بیکاز پاکستان واز دی ممبر آف سینٹو اینڈ سیٹو. اب جب تک پاکستان، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، پاکستان کب تک، یعنی 1977 تک پاکستان ممبر رہا ہے سیٹو کا، اور سینٹو کا کب تک ممبر رہا ہے؟ 1979 تک. تو جب تک پاکستان ان ان گروپس کا ممبر رہا ہے، تو جب تک پاکستان نے نیم کو جو ہے وہ جوائن نہیں کیا. تو آبویس ریزنس ہیں، کیونکہ سینٹو اینڈ سیٹو تو آبویسلی ایک وہ موومنٹ تھی یا وہ گروپ تھے جہاں پر جو بلاک بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ملٹری الائنس بنائے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے پاکستان جب تک سینٹو اینڈ سیٹو کا حصہ تھا تو نان الائن موومنٹ کا حصہ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی پاکستان نے وہاں سے وڈرا کیا تو پاکستان اس کا ممبر بنا ہے 1979 کے اندر. ٹھیک ہے، پاکستان جوائن نیم ان 1979. بہت بار یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے. اچھا، عرب لیگ کی بات کرتے ہیں. 1945 میں وجود میں آئی ہے. دا عرب لیگ واز فارمڈ ان کائرو، جس کو ہم اردو میں کائرہ بولتے ہیں، ایجپٹ کا کیپٹل ہے. آن 22 مارچ 1945 انیشلی
विद 6 मेंबर्स, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया। 6 ममालिक थे जिन्होंने अरब लीग को बनाया था, और ये कब बनी है? 1945 के अंदर बनी है, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर्स ऑब्वियसली कायरो के अंदर यानी कायरा के अंदर मौजूद है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1945, हेड क्वार्टर्स लोकेटेड इन कायरो, ठीक है, यानी इजिप्ट के अंदर इसका हेड क्वार्टर्स मौजूद है। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ अरबिक। ऑब्वियसली ये अरब लीग है तो यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? अरबिक होगी। उसके साथ साथ इट हैज़ 21 मेंबर स्टेट्स। इसके अंदर अरब लीग के अंदर कितने ममालिक शामिल हैं? 21 ममालिक में 21 स्टेट्स मौजूद हैं। फिर हम बात करते हैं G77, ग्रुप ऑफ 77 की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ 77 से आप सोच रहे होंगे कि अब तक इसमें 77 ममालिक हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें अब ममालिक जो हैं वो मज़ीद बढ़ गए हैं। जी हाँ, इनिशियली इसमें 77 ममालिक का ये ग्रुप था, तो इस वजह से इसको नाम दिया गया G77 का। मज़ीद इसके हवाले से पढ़ लेते हैं। द ग्रुप ऑफ 77, ग्रुप 77 या G77 एट द यूनाइटेड नेशंस इज़ अ कोलिजन ऑफ 134 डेवलपिंग कंट्रीज़। ये 134 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि इसका हिस्सा हैं। डिज़ाइन टू प्रोमोट व्हाट, क्या मकसद था? कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, क्रिएट इनहांस जॉइंट नेगोशिएशंस कैपेसिटी इन द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इसलिए बनाया गया था। देयर वर 77 फाउंडिंग मेंबर्स शुरू में, क्योंकि 77 ममालिक थे जिस वजह से इसका नाम रखा गया था G77 ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर्स इन जिनेवा, जिनेवा के अंदर इसका हेड क्वार्टर्स मौजूद है। बट इट हैज़ सिंस एक्सपेंडेड टू 134 मेंबर्स। इसमें अब 134 मेंबर्स आ चुके हैं कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पाकिस्तान होल्ड्स दी चेयरमैनशिप ऑफ एज़ ऑफ 2021 पाकिस्तान को इसकी चेयरमैनशिप मिली है, जो कि अब तक मौजूद है। 2021 में इसको चेयरमैनशिप मिली थी पाकिस्तान को, जो कि अब तक इसके पास मौजूद है। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद द ग्रुप वाज फाउंडेड ऑन 15 जून 1964 में ये ग्रुप बनाया गया। G77 इसका हेड क्वार्टर्स अगेन UNO के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है, जहाँ पर UNO का ऑफिस भी मौजूद है। फिर हम D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं। D8 को मैं एक और नाम से भी यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, जो कि अक्सर आपसे जो एग्जामिनर होते हैं वो इसको इस नाम से भी जानते हैं, डेवलपिंग 8 कंट्रीज़, ठीक है। ये 8 डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है। The D8 Organization for Economic Cooperation, also known as Developing 8, is an organization for development कोऑपरेटिंग अमंग दी फॉलोइंग कंट्रीज़। कौन कौन से ममालिक हैं D8 में? बांग्लादेश शामिल है, इजिप्ट शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, ईरान शामिल है, मलाइशिया शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और तुर्की शामिल है। अब ये वो मुल्क हैं जो इस वक्त अंडर डेवलपिंग हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। और ये कितने ममालिक हैं? ये 8 ममालिक हैं, ठीक है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इट वाज फॉर्म्ड इन 1996, 1996 में बनाई गई। इस्तांबुल तुर्की के अंदर इसका हेड क्वार्टर मौजूद है। इट हैज़ 8 मेंबर स्टेट्स, ठीक है। पाकिस्तान होस्टेड D8 समिट इन 2012, तो ये भी आपने याद रखना है, पाकिस्तान ने अब तक एक D8 समिट को होस्ट किया है, वो है D8 समिट 2012 के अंदर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज़ द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया, ठीक है। इट्स मेंबर स्टेट्स आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका इसके मेंबर स्टेट्स हैं। सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका, कब बनी है? 8 दिसंबर 1985 को बनी है, और यहाँ से भी आपसे MCQs पूछा जा सकता है। लेट्स मूव ऑन। इट्स सेक्रेटेरिएट इज़ बेस्ड इन काठमांडू, नेपाल के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट मौजूद है। और इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इट हैज़ 9 ऑब्जर्वर्स, इसके अंदर 9 ऑब्जर्वर्स हैं। और ऑब्जर्वर्स कौन होते हैं? जी हाँ, लिमिटेड उनके पास राइट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर्स। फिर आसियान, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 मेंबर्स स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। It promotes intergovernmental cooperation and facilitates economic, political, security, military education and socio-culture, ठीक है। तो मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशो कल्चरल की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसमें चंद एक चीज़ें आपको समझनी होंगी कि पहली बात, ये इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फैसिलिटेट करती है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सिक्योरिटी एंड मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशो कल्चर, ये सारा का सारा इसमें मौजूद होता था। इट्स हेड क्वार्टर्स इज़ लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर इनका हेड क्वार्टर्स मौजूद है। और इट्स वर्किंग लैंग्वेजेस इंग्लिश, इसकी जो वर्किंग लैंग्वेज है वो अंग्रेज़ी है। इट हैज़ 10 मेंबर स्टेट्स और इट वाज फाउंडेड इन 1967।
پھر اس کے بعد شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ ہے دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO از اے یوریشین پولیٹیکل اکنامک اینڈ سیکیورٹی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, کب یہ وجود میں آئی ہے؟ 2001 کے اندر یہ وجود میں آئی ہے. اس سے پہلے اس کا ایک نام تھا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اس کا کیا نام تھا؟ اس کو شنگھائی 5 کے نام سے جانتے تھے. شنگھائی 5 1996 میں وجود میں آئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیے گا. اب ہم جب پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی SCO کی, تو اس کا نام چینج کیا گیا 15 جون 2001 کو. ٹھیک ہے, اٹس ممبرشپ ہیز سنس ایکسپینڈیڈ ٹو 8 اسٹیٹس ود انڈیا اینڈ پاکستان نے اس کو ریسنٹلی 2017 میں جوائن کیا ہوگا. آپ کو ریسنٹلی یاد بھی ہوگا, بہت دفعہ یہ کوشچن ریپیٹ ہو چکا ہے, تو اس کو آپ یاد رکھیے گا. اٹس ممبرس آر چائنا, انڈیا, قزاقستان, کرغزستان, پاکستان, رشیا, تاجکستان, ازبکستان اینڈ ایران. یہ اس کے اس وقت ممبر اسٹیٹس موجود ہیں. اٹ ہیز 4 آبزرورس, اور آبزرورس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ وہ آبزرورس ہوتے ہیں جن کے پاس لمیٹڈ رائٹس ہوتے ہیں. اٹس اے میوچل سیکورٹی پولیٹیکل اینڈ اکنامک الائنس. آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC. ٹھیک ہے, آج کا ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو PDF فائل انشاءاللہ تیار کر کے دے دی جائے گی, اور اسی طرح سے ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے حوالے سے اپنا جو لیکچر ہے اسے وائنڈ اپ کریں گے. دا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, جس کو OIC کہا جا سکتا ہے, فارملی دا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس از این انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن فاؤنڈیڈ ان 1969. اگر تاریخ آپ نے یاد کرنی ہے تو 25 سپٹمبر وہ تاریخ تھی جب بنائی گئی جب بنائی گئی OIC کنسسٹنگ آف 57 ممبرس. اب تک اس کے کتنے ممالک ہیں؟ 57 ممالک اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دا آرگنائزیشن اسٹیٹس دیٹ it is the collective voice of the Muslim world and works to safeguard and protect the interest of the Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony. اب آج کل آپ دیکھتے ہیں جب کبھی فلسطین کے اندر ظلم ہوتا ہے, جب کبھی غزہ کے اندر ظلم کیا جاتا ہے, تو آبویسلی ایک اجلاس بلایا جاتا ہے OIC کا, جہاں پر یہ ممبر اسٹیٹ جو کہ 57 ممالک ہیں, جو مل بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. حالانکہ کر کچھ بھی نہیں سکتے. آج تک مجھے بتائیں کہ OIC نے کتنا جو ہے وہ آواز اٹھائی ہو مسلمانوں کے لیے. ایون پاکستان بھی ایک بیان دے کر کنڈیم کرتا ہے, دیٹ سیڈ. یعنی کسی ملک کے اندر, کسی بھی اسلامک ملک کے اندر یہ 57 ممالک ہیں, بہت بڑی آبادی ہے, بہت بڑی طاقت ہے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایٹامک پاور ہے, لیکن کبھی بھی صرف اور صرف کیا کیا جاتا ہے جی, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, فلاں چیز کی مذمت کرتے ہیں, فلاں کی مذمت کرتے ہیں, لیکن OIC نے آج تک کوئی کام نہیں کیا. بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ OIC از اے فیلڈ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, جہاں پر کوئی کچھ نہیں کر سکا. آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں. سعودی عرب کیا ہے؟ سعودی عرب کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے نا آئل کے حوالے سے. ٹھیک ہے, بہت اکانومی بھی بڑی مضبوط ہے. چلو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, یار اکانومی کمزور ہے, کچھ نہیں کر سکتا, ہم کہیں گے تو کچھ پابندیاں لگ جائیں گی. تو بہت سے ممالک اس میں موجود ہیں جن کی اکانومی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اچھا, ترکی نے کیا کیا؟ ترکی بھی صرف اور صرف کنڈیم کرتا ہے, اس کے آگے کوئی اور چیز قدم نہیں اٹھایا جاتا. ٹھیک ہے, 57 ممالک ہیں دوستوں, کہ 57 ممالک میں سے کبھی بھی کسی نے کسی مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی سیریس ہو کر. ٹو بی ویری آنیسٹ, بڑا دکھ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. خیر, ہم اپنی ٹاپک پر واپس آتے ہیں. اٹس ہیڈ کوارٹرز لوکیٹڈ ان جدہ, سعودی عربیہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اٹس آفیشیل لینگویج از عربک, انگلش اینڈ فرینچ. اس کی 3 آفیشیل لینگویجز ہیں. اس کے بعد ہم یہ اب اپنا لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بھی, جو کہ امپورٹنٹ آرگنائزیشن تھی, جو کہ جہاں سے اکثر کوسچنس کیے جاتے ہیں اور آپ کو ان کے سوال کے جوابات آنے چاہیے, وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.